السلام علیکم۔ یہ کہانی ایک ایسے نوجوان کی ہے جس کو اس کی ایمانداری پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت بڑا اجر عطا کیا۔ یہ نوجوان جامعہ مسجد توبہ دمشق میں جو موجود ہے اس مسجد کے اندر پڑھتا تھا۔ یہ نوجوان اس مسجد کے اندر ہی رہتا تھا، اس مسجد کے کسی ایک کمرے کے اندر رہائش پذیر تھا، کیونکہ اس کے نہ تو بہن بھائی تھے نہ ہی اس کا والدین تھا۔ 2 دن گزر چکے تھے کہ اس نے کچھ کھایا پیا نہیں تھا۔ مزید تیسرا دن جیسے ہی سورج نکلا اس کو بھوک کی شدت نے اتنا تنگ کیا کہ وہ اتنا پریشان ہوا اور کہنے لگا، لگتا ہے کہ شاید آج یہ میرا دن آخری ہو۔ اس محلے کے اندر تمام گھروں کی چھتیں آپس میں ملتی تھی۔ شیخ تناوی کہتے ہیں یہ سچا اور حقیقی واقعہ ہے۔ وہ نوجوان مسجد کی چھت پر چڑھا اور ارد گرد محلے کے اندر دیکھنے لگا کہ کس گھر میں جا کر چوری کر سکوں۔ وہ سوچ رہا تھا کہ بھوک کی شدت اتنی بڑھ گئی ہے کہ اب چوری کرنا حتمی طور پر شاید میرے لیے جائز ہو۔ وہ نوجوان مسجد کی چھت پھلانگ کر کسی دوسرے گھر میں گھسا اور وہاں پر دیکھا وہاں پر کچھ نوجوان لڑکیاں کھڑی ہیں۔ وہاں سے واپس آ گیا، پھر دوسرے گھر میں گھسا تو وہاں سے کھانے کی خوشبو آ رہی تھی اور دیکھا کہ گھر میں کوئی موجود نہیں ہے۔ وہ نوجوان اس گھر میں گیا، وہ گھر ایک منزلہ تھا۔ جیسے ہی وہ باورچی خانے میں پہنچا تو اس کو اتنی پیاری خوشبو آئی، اس نے جیسے ہی دیچکی کا ڈھکن اٹھایا، اس میں بھرے ہوئے بینگن کا سالن تھا۔ اس نے ایک بینگن کو اٹھایا اور اپنے منہ میں رکھا اور جیسے ہی اس کو نگلنا چاہا اس کی عقل ٹھکانے آ گئی، اس کا ایمان جاگ اٹھا اور استغفار کہنے لگا رک تو صحیح۔ اس کا ضمیر اس سے کہنے لگا رک تو صحیح، کیا تو اپنی بھوک کی خاطر اپنے نفس کو بیچ رہا ہے؟ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بتائی ہوئی حدوں کو توڑ رہا ہے؟ اس نے ویسے ہی وہاں پہ بینگن رکھا اور ویسے ہی واپس آ گیا اور کہنے لگا، اے اللہ، میں نے چوری نہیں کی، میں نے بے ایمانی نہیں کی، اب تو ہی میرے لیے کوئی نہ کوئی وسیلہ پیدا کر، ورنہ میں بھوک سے مر جاؤں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی پھر ایسی کرنی ہوئی کہ شیخ صاحب مدرسے کے اندر درس دے رہے تھے اور وہ بھی کلاس میں بیٹھا ہوا تھا، لیکن اس کو سمجھ نہیں لگ پا رہی تھی کہ شیخ صاحب کیا پڑھا رہے ہیں۔ بھوک کی شدت اتنی تھی کہ اسے کچھ سمجھ نہیں لگ رہی۔ اتنی ہی دیر میں ایک نوجوان خوبصورت لڑکی مکمل حجاب میں شیخ صاحب کے پاس آئی اور شیخ صاحب کے پاس آ کر کہنے لگی، شیخ صاحب السلام علیکم۔ شیخ صاحب، میں اس محلے میں ایک نئی خاتون آئی ہوں، میرا اس دنیا میں میرے بوڑھے ضعیف چچا کے علاوہ کوئی نہیں ہے، میں ایک شادی شدہ بیوہ عورت ہوں، میرے خاوند کا انتقال ہو گیا ہے، میرے چچا کے علاوہ میرا اس دنیا میں کوئی نہیں، مجھے ایک لڑکا چاہیے جس سے میں نکاح کر سکوں۔ تو شیخ صاحب نے کہا، چلو میں پوچھ کر بتاتا ہوں۔ تو شیخ صاحب نے جیسے ہی کلاس کو ختم کیا، تمام نوجوان لڑکے کلاس کو چھوڑ کر چلے گئے، سوائے اس نوجوان کے جو بھوک کی شدت سے لوٹ پوٹ ہو رہا تھا۔ شیخ صاحب نے کہا، بیٹا ذرا ادھر آؤ۔ وہ نوجوان شیخ صاحب کے پاس آیا اور کہنے لگا، بیٹا کیا تم شادی کرنا چاہتے ہو؟ نوجوان نے اپنی بھوک کی شدت ماری آنکھوں کو آہستہ سے کھولا اور پھر کہنے لگا، شیخ صاحب آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ شیخ صاحب کہنے لگے، بیٹا کیا تم شادی کرنا چاہتے ہو؟ تو وہ نوجوان لڑکا کہتا، شیخ صاحب اللہ کی قسم مجھے 2 دن سے بھوک لگی ہوئی ہے، میرے پاس کھانے کو کچھ بھی نہیں ہے، میرے پاس کھانے کے لیے لقمے کے پیسے بھی نہیں ہیں، میں کیسے شادی کروں گا؟ میرے پاس شادی کرنے کے لیے کچھ ہے ہی نہیں۔ وہ نوجوان لڑکی کہتی، آپ میرے ساتھ نکاح کر لو، میں آپ کو سب کچھ دے دوں گی۔ وہ نوجوان لڑکا راضی ہو گیا۔ شیخ صاحب نے ان کا نکاح پڑھایا، ان کو شرعی طور پر خاوند اور بیوی بنایا۔ وہ نوجوان لڑکا اس خوبصورت لڑکی کے ساتھ اس کے گھر چلا گیا، اس کا شرعی خاوند بن کر۔ جب وہ نوجوان لڑکا اس گھر میں پہنچا تو اس نے کہا، لگتا ہے آپ کو بھوک بہت لگی ہوئی ہے۔ وہ لڑکا کہتا، خدا کی قسم اتنی شدید بھوک ہے کہ شاید میں کہیں مر نہ جاؤں۔ وہ نوجوان لڑکی کچن میں گئی، وہی بینگن اٹھا کر لائی، اس کو ساتھ 2-3 روٹیاں پکا کر دی۔ جیسے ہی اس نے
کھانے کے لیے وہ بینگن اٹھایا تو دیکھا وہ بینگن بالکل کٹا ہوا تھا، اور آسمان کی طرف منہ کر کے کہنے لگا اے اللہ تیری عظمت کو سلام، تو نے مجھے حلال طریقے سے کھانا نصیب فرمایا، اے اللہ پاک تیری عظمت کو سلام، تو نے مجھے حلال کھانا کھلایا۔ اللہ ہم سب کو اس طرح کے حلال رزق کھانے کی توفیق دے، اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف کر دے۔ یہ کہانی تھی ایک شخص کی ایمانداری پر، اللہ تعالی ہم سب کو ایمانداری کے ساتھ اس دنیا میں رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔